یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، ہم بڑے باسعادت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا فضل اور کرم کرتے ہوئے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ہم اللہ کی اس رحمت اور فضل پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور یقیناً اللہ کی اس نعمت اور فضل پہ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اس کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، جب تک کسی چیز کی اہمیت کا احساس نہ ہو، انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چیز کتنی اہمیت والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے، اور کس قدر شان اور مقام والی ہے، اور اس کی کتنی افادیت ہے، تب تک وہ اس سے صحیح معنوں میں کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کام، اس کی ویلیو کیا ہے، ورتھ کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے، تو وہ اس کو ایک بوجھت دل سے ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پہ لے گا۔ ایک راہگیر کہیں سے گزر رہا ہو اور اس کو رستے سے کوئی ایک سکہ مل جائے جو بظاہر سونے کا سکہ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں یہ سونے کا سکہ ہے، وہ اس کو عام ایک لوہے کا یا کاپر کا سکہ سمجھتے ہوئے اٹھا لیتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو ایسے ہی کہیں پھینک دے گا یا رکھ دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس سکے کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن جس آدمی کو پتہ ہے بھائی یہ سکہ یہ گولڈ کا ہے، سونے کا ہے، تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور پھر وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، اس کو سنبھال کے رکھے گا، اس کا زیور بنائے گا، اور کسی بھی زرگر وغیرہ سے رابطہ کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو بعین ہی ہماری زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بڑی ان کی اہمیت ہے، لیکن ان کی اہمیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم ان سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر پاتے۔ آپ میں سے بہت سے میرے بھائی دوست وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اب ایک آدمی کو اگر وکالت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تو وہ کیسے اپنے پیشے سے انصاف کرے گا، کیسے اس سے کما حقہ صحیح معنوں میں استفادہ کرے گا؟ جس کو پتہ ہے یہ ایک بڑا حساس، نازک اور ایک بہت بڑا کام ہے، تو وہ یقیناً اس پہ جان مارے گا اور پورا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ بعین ہی اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ جانتے یہ بہت اہمیت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت اور شان والا مہینہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو سال کے بقیہ 11 مہینوں کی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بس 19-20 کا فرق کو دکھائی دیتا، باقی کوئی خاص فرق ان کی زندگی کے اندر رمضان کے والے سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرات یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ جانتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے اس کی شان اور مقام کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کی تھوڑی سی قدر کر لیں، تو اللہ جانتا ہے ہم اپنے سے پہلے بڑے نیک لوگوں سے آگے جا سکتے، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، ہم بڑے نیک لوگوں کو، شہداء کو مقام و مرتبے میں پیچھے چھوڑ جائیں۔ اور یہ کوئی ایسی جذباتی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلئی قبیلے کے 2 افراد اکٹھے مسلمان ہوئے، ان دونوں میں سے ایک بندہ بڑا نیک تھا، عبادات کے اندر، نیکیوں کے اندر بڑے ذوق شوق والا تھا، بہت زیادہ اس کے اندر اس حوالے سے رغبت تھی، تو وہ 1 سال اکٹھے رہے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع آیا، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور وہ شہید ہوا جو عبادات کا بڑا شوقین تھا، عبادات کے اندر بڑی رغبت دکھانے والا تھا، اور دوسرا 1 سال بعد جا کے تبھی موت فوت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں فوت ہو گئے، پہلا 1 سال پہلے شہید ہوا ہے، دوسرا 1 سال بعد تبھی موت فوت ہوا، تو رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور وہ یہ دونوں افراد بھی جنت کے دروازے کے پاس ہیں، جنت سے جنت کا دربان نکلتا ہے، اور جو بعد میں تبھی موت فوت ہوا وہ آدمی، اس کو پکڑ کے کہتا آ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کو پھر وہ کہتا اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ،
اور مجھے کہتا ہے کہ ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں ہے, تم واپس چلے جاؤ. کہتے یہ خواب میں نے دیکھا, اس پہ بڑا مجھے تعجب ہوا کہ یار وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور پھر عبادات کا بڑا شوقین اور حریص تھا, بہت زیادہ نیک تھا, ہم اس کو بڑا نیک اور بڑا اچھا خیال کرتے تھے, اور پھر اللہ نے اس کو رتبہ شہادت بھی عطا کیا, وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے, اور جو 1 سال بعد تبھی موت فوت ہوا اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا. تو کہتے میں نے یہ اپنا خواب اپنے دوستوں سے بیان کیا, سب کو بڑا تعجب ہوا. پھر ہم نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس میں تعجب والی کون سی بات, الیس مکث بعدہ سنہ الیس قد صام رمضان, کیا یہ تبھی موت فوت ہونے والا 1 سال بعد فوت ہونے والا, اس نے 1 سال زیادہ زندگی نہیں گزاری, کیا اس نے اپنی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا, اور اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, اور اس نے 1 سال کے اندر صرف فرض 600 رکھتے نہیں پڑھی, صلاۃ ثانیہ اس نے پورے 1 سال کی نمازیں اسے زائد پڑھی ہیں, تو یہ نیکیاں کس کھاتے میں جائیں گی؟ ان نیکیوں کی وجہ سے یہ جو ہے مقام اور مرتبے میں شہید سے آگے نکل گیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض, ان دونوں کے مقام اور درجے میں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. بلکہ سنن ابو داود کی ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ 2 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان مؤاخات قائم کروائی, آپس کا بھائی چارہ قائم کروایا. تو ایک آدمی فوت ہو گیا, اور دوسرا ایک روایت میں بعد میں فوت ہوا, اور ایک روایت میں ہے کہ ماتا بجمعۃ, 1 ہفتے بعد دوسرا بھی فوت ہو گیا. کہتے ہیں جب دوسرا آدمی فوت ہوا تو ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی, اور ہم نے اس کے لیے جنازے میں دعائیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا ما صلیتو, تم نے جنازے میں کیا دعا کی ہے, اپنے بھائی کے لیے تم نے کیا دعا کی؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی اللہم اغفر لہ والحقہ بصاحبی, اللہ اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے ساتھی اور دوست کے ساتھ ملا دے. وہ اس کا دوست جس کو اللہ کے رسول نے اس کا بھائی بنایا تھا, اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیا تم نے دعا کی ہے؟ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِي وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِي وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِي, بھائی اس کے بعد جو اس نے کچھ عرصہ نمازیں پڑھی وہ کدھر گئی, وہ روزے رکھے وہ کدھر گئے, اور جو دیگر اس نے نیک اعمال کیے وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بینہما کما بین السماء والارض, یاد رکھو ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے, اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. تو محترم بھائیو, کتنے لوگ کتنے ہمارے دوست ہیں جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے, ہم کو چھوڑ گئے. اللہ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا, ہمیں سعادت بخشی کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا. تو آپ اس رمضان کی اہمیت کا احساس کیجئے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت اور انعام اللہ نے ہم پہ کیا ہے. لہذا اس میں عبادات کی پوری کوشش کریں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, روزے رکھیں, اللہ کو منائیں, اپنے گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں, اور اپنی نیکیوں کا سامان بڑھانے کی کوشش کریں. اور کیسے بڑھانا ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ. اعمال کی اللہ کے یہاں قیمت لگتی ہے 2 شرطوں کے ساتھ, ایمان اور احتساب. یہ کسی بھی عمل کی جان اور روح ہیں, کسی بھی عمل کے اندر یہ 2 شرطیں اور 2 چیزیں ہوں گی, اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی وقت ہوگی, کوئی اہمیت ہوگی, اس کی قیمت اور مول لگے گا, ادروائز وہ بے حیثیت, کوئی وقت نہیں ہے ان کی. نمبر 1 ایمان. فرمایا اس نے روزے رکھے حالت ایمان میں یا ایمان کا تقاضا سمجھ کے. روزے کے بے شمار فائدے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ بندہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لایا ہوں, میرے رب نے کہا ہے کہ میں نے تیرے اوپر سال میں 1 بار 1 مہینے کے روزے فرض کیے. وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا پہ, اللہ کے رسول پر ایمان لا کر کے, اللہ کے وعدہ وعید کو سچا مان کر کے, اپنے رب کا حکم مان کر کے روزے رکھ رہا ہے. اور واحتساباً, اس لیے رکھ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھوں گا فٹ ہو جاؤں گا, چربی جو 11 سال پہ چڑھ گئی ہے آج وہ پگھل جائے گی اور فٹنس برقرار ہو جائے گی. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تمہارے لیے روزہ اچھا ہے, اب تمہیں ڈائٹنگ کرنی چاہیے, یہ ہے وہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں, وہ مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن یہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہے احتساباً, میرا اللہ راضی ہو جائے. نیت ثواب کی ہے, یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے, اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھ رہا ہوں.
یہ دو اگر نیتیں ہیں، یہ دو شرطیں روزے کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گارنٹی دی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکج اور آفر دی ہے، تو سب میرے بھائی اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پہ نا دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ جانتا ہے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، بس روزہ نہیں رکھتے کھانے پینے کے لیے۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں کھانے پینے کے معاملات اتنے پھیلا دیے گئے ہیں، خواہشات و شہوات کو اتنا طول دے دیا ہے کہ اب ان کے لیے کھانے پینے کو چھوڑنا موت کے برابر ہے۔ اس لیے دیکھا دیکھی لوگ روزہ ہی رکھتے۔ اور بھائی لوگوں کو نہ دیکھیں، روزہ چھوڑنے والوں کو نہ دیکھیں، روزہ رکھنے والوں کو دیکھیں، روزے کے ثواب کو دیکھیں، رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھیں۔ اس لیے خود بھی روزہ رکھیں، دوست احباب کو روزے کی ترغیب دیں، ان کو رمضان کی اہمیت سے آگاہ کریں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں تاکہ کل بڑے ہو کر کے وہ روزے کے عادی ہو سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے ایک شرابی ٹن بندہ نظر آیا، تو پتا چلا کہ اس نے پی ہوئی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا، کہا بدبخت تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے یعنی صحت مند ہو کر کے، جوان ہو کر کے، ذمہ دار اور مکلف ہو کے روزہ نہیں رکھا۔ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، بدبخت عالم تو یہ ہے کہ مدینے کے بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی اہمیت کا احساس کیجیے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمارے پاس یہ موقع ہے، غنیمت ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر لیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں رمضان گزار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔